السلام علیکم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ محترم سامعین، آج میں افراد کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے تقوی اختیار کرنا اور مشتبہ چیزوں سے دور رہنا۔ عن عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن لفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ رواہ البخاری و مسلم۔ محترم سامعین، میں نے جو حدیث رسول آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے۔ ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان الحلال بین، حلال واضح ہے، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّن، اور حرام واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اور دونوں کے درمیان مشتبہات ہیں، لا يعلمهن كثير من الناس، لوگوں کی اکثریت ان کو نہیں جانتے ہیں۔ جو کوئی مشتبہات سے بچ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو مشتبہات سے بچ گیا، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اس نے اپنا دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اور جو شخص شبہات میں مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، اس میں پھنس گیا، وقع فی الحرام، تو یقیناً وہ حرام میں پھنس گیا۔ کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ، اس چرواہوں کی طرح جو چراگاہ کے ارد گرد مویشی چراتا ہے، بکریاں چراتا ہے، بیل بھینس چراتا ہے، اور کوئی بھی مویشی ہو اس کو چراتا ہے، تو اس چراگاہ میں اس کو گھسنے کا اندیشہ ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوشک ان یرتع فیہ، کہ اس میں چراگاہ کے ارد گرد چرواہا مویشی چراتا ہے تو اس میں جو وہ گھسنے کا اندیشہ ہے، بالکل توقع ہے۔ جس طرح سے یاد رکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا الا وان لکل ملک، یاد رکھو ہر بادشاہ کا ایک چراگاہ ہوتا ہے، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں، اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ لہذا ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کرا دیا ہے ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔
اور جن چیزوں جو چیز واضح نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے، یہ کیا ہے؟ جو چیز واضح نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اتقى الشبہات، جس نے اپنے شبہات سے، یعنی جو مشکوک چیز ہیں، جو شک ہے، اگر اس سے بچ جاتا ہے تو فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو، اپنی عزت کو بچا لیا۔ چھوٹی بات نہیں ہے محترم دوستو۔ لیکن آج ہمارے بہت سارے علماء بھی یا اس طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو واضح نہیں ہے لہذا کھانا چاہے کھا سکتا ہے، لیکن اس حدیث کی روح سے بالکل واضح ہو گیا کہ جو چیز واضح نہیں ہے، حلال ہونے کی کوئی صریح دلیل نہیں ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنا ہی بہتر ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، یاد رکھو کہ ہر جسم میں ایک ٹکڑا ہوتا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا درست ہوگا، جب وہ حصہ درست ہوگا تو سمجھ لیے سارا بدن، سارا جسم اس کا درست ہوگا۔ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بگڑ جائے گا تو خراب ہو جائے گا یا بگڑ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ پورے بدن، سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا الا وہی القلب، یہ دل، یعنی جس انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے، اس میں کینہ کپٹ گھس جاتا ہے، اس میں جو حسد و بغض گھس جاتا ہے، تو ایسا شخص پھر اس دلدل سے، بغض و حسد کے دلدل سے پھر باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے کے لیے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر انسان کو اپنے دل کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں آئے کہ جامع قاعدہ بتا دیا ہے جس پر عمل کرنے سے مشتبہ مواقع میں انسان کو پوری رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ حلال چیز بالکل واضح ہے اور حرام چیز بالکل واضح ہے۔ مشتبہ چیزوں سے بچنا ہی میں دین و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو شخص مشتبہ چیزوں سے نہیں بچتا، رفتہ وہ حرام چیزوں میں پڑ جاتا ہے، وہ حرام چیزوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ آدمی کو حلال چیزوں پر ہی قناعت کرنا چاہیے اور حرام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کسی چیز سے پختہ جانکاری کے بعد ہی کوئی اقدام کرنا چاہیے۔ مشکوک اور مشتبہ چیزوں کو ترک کرنا ہی اولا ہے۔ دل اگر درست ہے تو سارا بدن درست ہے۔ دل اگر فاسد ہو جائے، بگڑ جائے تو سمجھ لیے کہ سارا جسم، سارا بدن بگڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دل کو ہی تمام، اس لیے کہ دل کی حکومت پورے بدن پر چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام چیزوں سے بچائے، مشتبہ چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی اور حرام چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وما توفیق الا باللہ۔ یا اللہ ہمارے دل کو پاک صاف رکھ، ہمارے دل کے اندر سے جو کینہ کپٹ ہے، بغض و حسد ہے، اس کو دور فرما۔ السلام علیکم